سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو جتنے بھی آپ غامدی صاحب کے فالوور دیکھیں گے نا، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دینا کم پڑتا ہے ریلیجیس سیٹسفیکشن کے لیے، جو اندر سے آپ کو سکون دے گا کہ اینڈ میں بھی جنت ملے گی اور دنیا میں بھی مجھے کچھ زیادہ دینا نہیں پڑے گا۔ صحیح، بیکاز بس تزکیہ نفس کر لو، کوئی جہاد وغیرہ کچھ نہیں۔ تے پتہ لگے بھی تسی جینا ٹھٹھا بنایا۔ ایسے بندیاں نوں سد لیندے جڑے نہ علم حدیث پڑھدے ہیں، نہ انہاں دے پلے ہوندا، منہ ویکھدے رہ جاندے تے سارا پاکستان دعائی دین لگتا جاوید غامدی یار بڑا عالم ہے۔ عالم کہدا تسی جاہل سامنے بیٹھے جڑے انہوں گرفت نہیں کردے تے بھلیا مانسا لیا ہے دی کوئی سنا۔ غامدی تو بالکل اس پر کمر بستہ ہے نا کہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کو بدل دیا جائے۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جو آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائل اسمبلی کا غام سینٹر سے حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بعض اہل علم علماء کا، مصلحین کا، جو لوگ دین کی ایک سچی بصیرت رکھتے ہیں، خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے کہ غامدی صاحب بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ اور بڑی امت کے درد کو سامنے رکھ کے مذہب پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن دین کی مصلحت کے پیش نظر بہت سارے ایسے احکام ہیں، اور اس وقت عالمی سطح پہ جو اسلام کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، تہذیبی بحران کی صورت میں، اسی طریقے سے طاقت مسلمانوں کی ختم ہو چکی ہے اور بہت سارے وجوہات ہیں، اس بنا پر مصلحتاً غامدی صاحب کے ڈسکورس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کے مجمع علیہ متفق علیہ احکامات تھے، ان پر بات نہیں کی جاتی۔ یہ مصلحت کے تحت ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان تمام چیزوں کے اندر ان کی ایک رائے ہے اور وہ ان کو درست سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس بات کو ایک اور تعبیر سے بھی بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ بقائے دین کا ہے، غلبہ دین کا نہیں ہے، لہٰذا دین کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے کچھ کو مصلحتاً محدود کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی بھی مصلحت کے پیش نظر دین کے کسی حکم کو محدود کر کے، کم کر کے، منیملائز کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اب سے چند برس پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ اہل علم کی مجلس تھی۔ اس میں ایک صاحب جو اپنے لبرل خیالات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے اسی طرح کی ایک مجلس میں تشریف لائے، اور انہوں نے از راہ عنایت یہ فرمایا کہ میں سنتا رہتا ہوں تمہیں، اور میرا خیال ہے کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ مذہب کو ریشنلائز کر کے پیش کر دیا۔ تو ان کا خیال تھا کہ میں انہیں داد دوں گا، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مجھ پر خدا کی، خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں مذہب کو ریشنلائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مذہب کے معاملے میں ایک طالب علم پر ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو بے کم و کاست بیان کرے۔ یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ جب آپ دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، کسی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص دین سمجھنے کے لیے آیا ہے، تو ایک ترتیب تدریج سے آپ دین کی ہدایت اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے، یہ حکمت خود دین نے بتائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو اور موعظہ حسنہ کا طریقہ اختیار کرو۔ لیکن جس وقت آپ دین کو دین کی حیثیت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اگر کسی ایک مستحب عمل کے بارے میں بھی آپ نے اخفاء سے کام لیا تو سخت وعید اس پر اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ یوں تو نہیں ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، یا میں نے کسی محلے میں جا کر لوگوں سے دین کی بات کی اور کسی نے اس کو سنا اور وہاں میں نے بعض چیزوں کو نہیں واضح کیا، تو اس سے یہ حسن ظن قائم ہوا کہ یہ دین ہی کی مصلحت ہے جس کو سامنے رکھ کر غالباً انہوں نے یہ بات اس وقت بیان نہیں کی۔ میں نے دین پر میزان کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور وہ اس اعلان کے ساتھ لکھی ہے کہ اس میں میں نے وہ پورا دین بیان کر دیا ہے جو میرے نزدیک اللہ کا دین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اور پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے، اس کی پوری ہدایت اس کتاب میں نے اپنے فہم کے مطابق، یعنی اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، بیان کر دی۔
تو سوال یہ ہے کہ وہ کتاب تو اب 2007 سے شائع ہو چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ گئی ہے. تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا دین کا حکم ہے کہ جس کو میں دین کا حکم تو سمجھتا ہوں لیکن میں نے مصلحتاً اس کتاب میں بیان نہیں کیا. اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے الاسلام کے نام سے، یعنی وہ اسی کا ایک مختصر ورژن ہے. اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے، اس میں بھی پورا کا پورا دین اپنی اصل اور اساس کے لحاظ سے بیان ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے میں اس پر اس کے سوا کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ ہر سے از دوست میر اسد نیکوست. آپ فرماتے بھی ہیں کہ دین تو چند احکامات کا نام ہے، لوگ اس کو بھی بہت کوٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نبی اور رسول کا فرق کر کے دین کے بہت بڑی تعداد کے احکامات تھے جن کو آپ نے رسولوں کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ خاص کر دیا، ان کے مخاطبین کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اسی طرح حدیث اور سنت کے مابین فرق کر کے بہت بڑی تعداد تھی دینی احکامات کی جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بھی محدود کر دیا اور چند گنی چنی سنتیں آپ کے نزدیک ہیں. اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شریعت اور فقہ کا فرق کر کے آپ نے جو بہت بڑی دینی احکامات کی تعداد تھی جو ہماری فقہ میں بیان ہوتی ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے، ان کو بھی دین کے دائرے سے نکال کے الگ کر دیا ہے دین سے، اور اس کے نتیجے میں دین اب چند محدود احکامات کا نام ہو کے رہ گیا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، کیا یہی 3 چیزوں کے اندر آپ کے ہاں کوئی فکری تبدیلی پائی جاتی ہے روایتی نظام فکر سے، اور کیا اس کے نتیجے میں دین محدود ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ آخری چیز زیادہ اہم ہے، اسی سے بات کی ابتدا کر لیتے ہیں. دین سے متعلق جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور جو ذمہ داری ہمیشہ سے اس امت کے اہل علم نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی صحیح کی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو جیسے کہ وہ ہے، جس طرح کہ اس کو پیش کیا گیا ہے، بے کم و کاس لوگوں تک پہنچایا جائے. اس میں ادنا درجے میں بھی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، بے کم و کاست. اب جس طرح یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ دین کی کوئی چیز ہو اور وہ اس سے نکل نہ جائے، اسی طرح یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی چیز دین کی نہیں تھی اور وہ اس میں داخل ہو گئی. تو دونوں کام بہت دقت نظر سے کرنا پڑتے ہیں، لازماً کرنا پڑتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، مختلف اہل علم کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں. پہلے دن سے یہ اختلافات صحابہ کرام میں ہوئے، بعض چیزوں کو سمجھنے میں، تابعین میں ہوئے، تبع تابعین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، اسی طرح سے دوسرے جلیل القدر علماء میں ہوئے، ہوتے رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں. اس کو اس انداز سے مبالغے کے ساتھ تعبیر کرنا یہی مسائل پیدا کرتا ہے. یعنی بات جتنی ہے اگر اتنی کہی جائے اور اسی طرح اس کو بیان کیا جائے تو نوعیت پھر بڑی سادہ ہو جاتی ہے. اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اگر وہ تنقید ہے تو اس کا جواب دینا بھی آسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چیز کو جس طرح کہ وہ ہے تنقید کرتے وقت اس طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اس میں سے کوئی منفی پہلو نکالے گا، اس میں کوئی مبالغہ پیدا کرے گا، اس کو پروپیگنڈے کی زبان دے گا اور اس کے بعد کسی شخص کو یا کسی فکر کو متون کرنا شروع کر دے گا. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس وقت اگر آپ غور کریں تو کیا صورتحال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہہ دیا کہ دین کے احکام تو متعین ہیں اور وہ زیادہ نہیں ہیں یا وہ محدود ہیں، تو یہ جملہ ہی ہے جو میں نے زندگی میں کہا ہے. یعنی اس کے بعد آخر میں نے اس دین کو بیان کیا ہے نا، اور بیان بھی یہ نہیں کہ یہاں وہاں کوئی لیکچر دے دیا یا کسی جگہ کوئی بات اجمالاً کہہ دی یا کسی جگہ کسی چیز کی تفصیل کر دی. ایک پوری کتاب لکھی ہے اور وہ اس وضاحت کے ساتھ لکھی ہے اور دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اور اس وقت نہیں برسوں سے وہ شائع ہو رہی ہے میزان کے نام سے. یہ کہا ہے اس کے بارے میں، اس میں پورا دین میں نے بیان کر دی ہے. تو ذرا وہاں پہ شمار کر کے دیکھیں،
یعنی کیا فی الواقع ایسا ہی ہے کہ کوئی 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں 10-20 باقی میں نے نکال دی ہیں؟ یعنی دین میں ایمانیات میں کوئی کمی ہو گئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اسلام کہا ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے دین نے زندگی کے جن شعبوں کی تطہیر اور تزکیے کے لیے ہدایات دی ہیں ان میں کسی شعبے کو میں نے الگ کر دیا ہے، اس میں سیاست کا باب بھی ہے، معیشت کا باب بھی ہے، معاشرت کا باب بھی ہے، حدود و تعزیرات بھی، دعوت بھی، رسوم و آداب بھی، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں علم و عمل کا دین چونکہ تزکیہ کرتا ہے تو سب چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ ہے اس میں کہ آپ اس طرح کے کسی بیان کو سامنے رکھیں اور رکھ کر اس پر ایک تقریر فرما دیں؟ اب تو متعین طور پر بتانا چاہیے نا کہ یہ میزان میں کیا چیز ہے جو دین کی نکال دی گئی ہے، یہ بتانا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر لوگوں کو روزے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اب گنتی کے چند دن سے کوئی آدمی اگر یہ نتیجہ نکالے کہ 2-4 روزے ہی ہیں، آگے وضاحت موجود ہے کہ وہ پورے ایک مہینے کے ہیں اور اسی جگہ ہے، تو اس وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے یا ان میں یہ تسہیل پیدا کی جائے کہ دین سے کوئی تباہش کی ضرورت نہیں ہے، دین کے احکام متعین ہیں۔ یہ جو عام طور پر آپ بہت سی چیزیں سنتے ہیں تو یہ فقہی اطلاقات ہیں، اس وجہ سے اصل دین کو سمجھیں، وہ زندگی کے ہر شعبے کی تطہیر کرتا اور اس کا تزکیہ کرتا ہے، لیکن اس کے احکام محدود بھی ہیں، متعین بھی ہیں، اور گن کر بتائے جا سکتے ہیں کہ یہ 10-20 احکام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ ہے مدعا، اس کو اس جگہ رکھ کے جس کا تنقید کرنے کو دل چاہے وہ ضرور تنقید کرے۔ یہ آپ کی آخری بات کے جواب میں میری عرضداشت ہے۔ رہی یہ بات کہ روایتی فکر میں اور مدرسہ فراہی کے یا میرے ڈسکورس میں یہ 3 چیزیں بنیادی فرق پیدا کرتی ہیں، تو یہ بات جس نے بھی کہی ہے اس کو داد دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے جو کہی گئی ہے۔ یعنی اس سے جو آگے نتائج بیان کیے گئے ہیں ان پر میں نے تبصرہ کر دیا، اس میں عام طور پر مبالغہ ہو جاتا ہے، اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے، لیکن اگر عملی لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے۔ خالص علم کے لحاظ سے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، اور وہ اگر آپ میزان کا مقدمہ اصول و مبادی پڑھیں یا پوری میزان کو دیکھیں یا میری تفسیر کو دیکھیں تو آپ متعین کر سکتے ہیں کہ کیا کیا فرق واقع ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر اصول میں دیکھیں تو 3 ہی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی نبی اور رسول میں فرق ہے، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اسی طرح سے سنت اور حدیث میں فرق ہے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور شریعت اور فقہ میں فرق ہے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو فرق بیان کیا گیا ہے کیا وہ فرق فی الواقع نہیں ہے؟ یعنی اگر ہے تو پھر نتائج نکلیں گے، آپ روک نہیں سکتے نا ان کو نکلنے سے، وہ 2 جگہوں پر نکلیں، 3 پر نکلیں، 5 پر نکلیں، 10 پر نکلیں، یہ تو بات کا مسئلہ ہے، نکلیں گے۔ تو گفتگو اگر علمی طریقے سے کرنی ہے اور ہمارے اس مدرسہ فکر پر نقد کرنا ہے تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہیں جو عملاً اثر انداز ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بیان کی گئی ہے تو یہ بڑی دیانت کی بات ہے، کیونکہ یہ چیز کہ نبی اور رسول میں فرق کے نتیجے میں بعض احکام پر اثر پڑتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اسی بات کو اگر یوں بیان کیا جائے کہ نیت میں کوئی خرابی ہو گئی، کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر دین میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک تکلیف دہ بات ہوگی ایک مسلمان کے لیے، اور یہ کہتے وقت 1000 مرتبہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی صاحب علم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ اس چیز میں فرق کرتے ہیں تو اس سے بعض احکام کے معاملے میں یہ فرق بھی واقع ہوتا ہے کہ یا وہ باقی نہیں رہتے یا ان کے لیے کوئی تخصیص وجود میں آ جاتی ہے، تو یہ بڑا صحیح طریقہ ہوگا بیان کرنے کا۔ یعنی اگر بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گی، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اچھی علمی تنقید کے لیے ان مبادی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت کا بیان بھی ہے، اور اس سے
آپ ہماری بات بھی ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گے اور تنقید کرنے والے کی تنقید کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے. لیکن اس کو مبالغے میں لے جا کر اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو منکر حدیث ہو گئے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک غلط بیانی بھی ہوگی, یہ ایک سفید جھوٹ ہوگا. اور یہ بات جب بیان کی جائے گی تو کچھ ہی وقت کے بعد بیان کرنے والوں کی اپنی حیثیت عرفی ختم ہو جائے گی, کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں. یعنی میری کتاب میں 1200 سے زیادہ روایتیں میں نے نقل کی, 1200 سے زیادہ میزان میں, اور میں خود حدیث ہی پر کام کر رہا ہوں. زندگی کا آخری پروجیکٹ یہی ہے, شب و روز اسی میں ہوں. تو یہ بات کسی کو باور نہیں آئے گی, یہ اب کہی جائے گی, ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. لیکن اگر اسی بات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ان کے ہاں ان دو چیزوں میں فرق ہے اور اس فرق کے کچھ نتائج نکلتے ہیں, تو یہ بڑی صحیح بات ہوگی, یہ صحیح تنقید ہوگی. اگر یہ تنقید ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ فرق پر بات کی جائے اور اس کے استدلال پر گفتگو کی جائے, پھر یہ پروپیگنڈے کا موضوع نہیں رہے گا, علم کی دنیا کی چیز بن جائے گی. یعنی اب تنقید ہونا شروع ہو گئی. اسی طریقے سے تیسری چیز کو لیجئے کہ یہ شریعت اور فقہ میں فرق کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں 10 مرتبہ. لیکن یہ کہ اسی بات کو آپ مبالغہ کر کے یہ کہیں کہ کہتے ہیں کہ فقہ کو کوڑے دان میں پھینک دیں, بات وہی ہے لیکن اس بات کو آپ نے کہاں پہنچا دی؟ وہ اصل بات ہے. فقہ ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اجتہاد پر جو میرا مضمون ہے اور جو میری کتاب مقامات میں ہے, اسے میں نے یہی الفاظ لکھے ہیں, یہ تو ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے. اس لیے کہ زندگی کے احوال وہ اتنے گوناگون اور اتنے بدلتے ہوئے ہیں کہ ہر وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ دین میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا سوسائٹی کے ساتھ, افراد کے ساتھ, حالات کے ساتھ تعلق واضح کیا جائے, ریلیشن واضح کیا جائے. تو یہ ریلیشن جب آپ پیدا کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور نئی صورتوں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتہادی عمل ہے, اسی سے فقہ وجود میں آتی ہے. تو یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے, لیکن فرق کرتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہوگی. یعنی وہی بات اگر آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں تو آپ مبالغہ بھی کر رہے ہیں, آپ ایک غلط بات بھی کر رہے ہیں, آپ ایک بہتان بھی لگا رہے ہیں. اور اگر اسی بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک علمی طریقہ ہوگا, دیانتداری کی بات ہوگی. اس لیے میں تو داد دوں گا اگر کسی صاحب علم نے یہ بیان کیا, اور کوئی صاحب علم ہی یہ اسلوب اختیار بھی کر سکتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو عملاً سمجھ لی جائیں تو ہمارے ڈسکورس کا اور روایتی علماء کا نقطہ نظر کیوں مختلف ہو جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, جانا جا سکتا ہے. تو میں اس لحاظ سے اس کی داد دیتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب, یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس پر ایک ضمنی سوال, آپ کے ہاں حدیث و سنت کا فرق ہوتا ہے؟ انشاءاللہ حدیث کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا, اور ابھی ہماری جو 23 اعتراضات کی سیریز ہے اس میں ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اس فرق کی غامدی صاحب کی بنیادیں کیا ہیں, علم کی تاریخ اس کو کیسے دیکھتی ہے, اس کو وہاں پر زیر بحث لائیں گے. نبی اور رسول کا فرق ابھی زیر بحث آ رہا ہے انشاءاللہ اتمام حجت کے قانون میں. لیکن ایک سوال اس فرق میں آپ سے پوچھتا ہوں اور عملی اطلاق کے لحاظ سے پوچھتا ہوں. اگر شریعت اور فقہ میں فرق ہے اور فقہ کو ہم الگ کرتے ہیں, دین اور شریعت کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ شریعت اور خدا کے احکامات ہیں, تو پھر یہ جو آپ روز میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں جی یہ انسانی سینے میں سور کا دل لگا دیے, دین کیا کہتا ہے, تو آپ جواب دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں جی کہ کرونا وائرس آ گیا ہے, باجماعت نماز کیسے ادا کریں, تو آپ جواب دیتے ہیں. تو پھر یہ جو کچھ آپ پورا دن مجھے بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہوتا کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں الفاظ کیا ہیں, شریعت اور فقہ میں فرق ہے. یعنی شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو قانون ہمیں دیا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. ٹھیک. اور یہ قانون سنت کے ذریعے سے دیا گیا ہے, قرآن کے ذریعے سے دیا گیا ہے. بلکہ میرے نزدیک تو بہت سے معاملات میں سنت اصل کی حیثیت رکھتی ہے, قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. اور بعض معاملات میں قرآن اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور سنت اس کی وضاحت کرتی ہے. دونوں اصل ہیں اور دونوں کے ذریعے سے یہ دین ہمیں دیا گیا ہے. اور اس دین کے 2 حصے ہیں, ایک کا تعلق ہے دین کے فلسفے سے, دین کے مبادی سے, وہ ایمان و اخلاق کی چیزیں ہیں, اور دوسرے کا تعلق ہے قانون سے, شریعت سے. تو یہاں شریعت زیر بحث ہے. تو شریعت اللہ کا حکم ہے, یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا. اب ظاہر ہے کہ جو حکم مل گیا ہے اس حکم میں کوئی نئی صورت پیش آ گئی ہے,
نیا معاملہ پیش آ گیا ہے یا کوئی حکم اجمال میں دیا گیا تھا، آپ نے اسے اطلاق کی تفصیل میں بدلا ہے، تو یہ کام ہم اصل میں عقلی طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس استدلال کے لیے قرآن کی آیت نہیں ہوتی، پیش کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ سنت نہیں ہوتی، عقلی استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عقلی استدلال جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو اجتہادی اطلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں واضح کرنا چاہیے کہ اس میں اور شریعت میں فرق ہے، وہ اصل ہے، یہ اس کی فرع ہے، اور اگر آپ اس میں فرق نہیں کریں گے تو آپ اصل اور فرع کو خلط ملط کر دیں گے، ان کے مرتبے کو ایک کر دیں گے، ان کے متعلق رویوں کو ایک کر دیں گے۔ پہلی چیز کے لیے سمجھنے کے اصول اور اس کے بارے میں تعلق اور قائم ہونا چاہیے، اس میں آپ قرآن کی طرف جائیں گے، سنت کی طرف جائیں گے، وہاں سر تسلیم خم۔ یہاں ایک بڑا امام ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا عالم ہے، اس نے عقلی استنباط کیا ہے، تو یہ استنباط بالکل درست ہوگا۔ اس سے بعض موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے فہم کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اس کو بیان کیا، لیکن اس میں آپ جانتے ہیں کہ بے پناہ اختلافات کا امکان ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ غلطیوں کا بھی بہت امکان ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ کیا جائے، یعنی یہاں کسی چیز کا انکار نہیں ہو رہا، الگ رکھیں اور اس کے مرتبے پر رکھیں، یعنی الگ رکھیں، شریعت کو بیان کریں تو فقہ کو اس کے ساتھ ملا کے نہ بیان کریں۔ یہی بات ہے نا جو میزان کے خاتمے میں لکھی ہے کہ اس کتاب میں فلسفہ، تصوف، کلام، فقہ کو الگ کر دیا گیا ہے، اور اس آمیزش سے الگ کر کے قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر جو اصل دین ہے اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اصل اور فرع کو ایک جگہ رکھ دیں گے تو لوگ نہ یہ جان سکیں گے کہ اصل کیا ہے، نہ یہ جان سکیں گے فرع کیا ہے۔ تو یہ الگ کرنا، الگ رکھنا، الگ طریقے سے بیان کرنا، یہ ناگزیر ہے۔ یہ جو جملہ میری طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس سے فقہ کے انبار کو ہٹا دیا جائے، تو یہ کوئی مذمت کا جملہ نہیں ہے، یہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ جس وقت دین کے اجمالی احکام کو ہم تفصیل میں بدلتے ہیں تو ایک دنیا ہے جو ہم وجود میں لے آتے ہیں، اس میں دسیوں باتیں ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ شاید سمجھ سکیں۔ یہ چیز کہ ہم نے دین میں کسی حکم کو جانا، قرآن میں تھا، سنت میں تھا، سمجھ لیا، اس کی علت متعین کی، اور پھر کسی صورتحال پر اس کا اطلاق کر کے توسیع کر دی۔ جیسے ابھی یہ زیر بحث آیا کہ انسان کے سینے میں سور کا دل، ایک مسئلہ آ گیا نا، ابھی چونکہ حال کا مسئلہ ہے، آدمی تو چلا گیا، مسئلہ باقی اور جاری رہے گا، اس پر بحث ہوتی رہے گی۔ وہاں کیا مسئلہ درپیش تھا؟ وہاں مسئلہ درپیش یہ تھا کہ سور کا کھانا منع کیا گیا ہے، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ جزو بدن بن جاتی ہے، تو کسی چیز کو اٹھا کر خود جزو بدن بنا لیا جائے، نتیجہ تو ایک ہی نکلا۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب یہ فرق کیا ہے، اس میں ایک آدمی کہہ سکتا ہے بہت فرق ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کوئی فرق نہیں۔ تو یہ عقلی استنباط ہوا نا۔ تو یہاں آپ نے کیا کیا، جب آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی ممنوع ہے تو حکم میں توسیع کی، یعنی ایک کھانے سے متعلق حکم تھا، اس کا اطلاق ایک نئی صورت پر کر دیا۔ یہ جزوی معاملات ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر ذیل میں بھی بیان کر دیں شریعت کے تو پھر بھی گوارا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک جزوی سا معاملہ ہے۔ میں تو نہیں کرتا، میں نے اپنی پوری کتاب میزان میں اور الاسلام میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، اور زور دیتا ہوں اس بات پر کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر بھی دیں تو چلیے ایک جزوی قسم کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے استثناء بیان کرنا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبروں نے یہ سنت قائم کر دی ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دی ہے کہ ذبیحہ کا طریقہ ہوگا، خون نکالا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اب کیا مچھلی کے معاملے میں بھی یہی ہوگا؟ تو آپ نے دلائل دے کے یہ بتایا کہ یہاں وہ علت نہیں پائی جاتی، حقیقت نہیں پائی جاتی، وہ چیز جس کو سامنے رکھ کر حکم دیا گیا وہ نہیں پائی جاتی، تو استثناء دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جزوی سا معاملہ ہے، یہ بات واضح ہوئی۔ تو یہ جزوی معاملات اگرچہ دین کے احکام ہی کی فرع ہیں، انہی کا اطلاق کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اطلاق عقلی استنباط کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ اس میں خدا کا براہ راست حکم یا پیغمبر کی براہ راست جاری کردہ سنت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو اس میں آپ
محض اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنی اجتہادی بصیرت کی بنیاد کے اوپر یا توسیع کر رہے ہوتے ہیں یا آپ استثناء دے رہے ہوتے ہیں. تو احتیاط کہتی ہے کہ ان کو الگ کریں، ان کو الگ رکھیں، ان کو الگ بیان کریں اور یہ بتائیں کہ وہ شریعت ہے اور یہ اس کا اجتہادی اطلاق ہے جو نئی صورتوں کے پیش آنے کے بعد ناگزیر ہو جاتا ہے. لیکن اب ایک مثال دیکھیے ذرا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. دین نے یہ کہا کہ امرہم شوری بینہم، مسلمانوں کا نظم، مسلمانوں کا نظام، مسلمانوں کا اجتماعی نظم، جب بھی وہ کوئی ایسی چیز پیدا کرتے ہیں جس میں سب مل کے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے ریاست کا نظام ہے، یہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہے. یا ایک جملہ ہے، اس جملے نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی حکومت یا ان کا اجتماعی نظم یہ بندوق کے زور پر قائم نہیں ہوگا، یہ کسی خاندان کا استحقاق نہیں ہے، یہ کسی طبقے کا استحقاق نہیں ہے، یہ کوئی فلسفیوں یا علماء کی حکومت نہیں ہے. اس میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو حکومت کا حق دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انہی کو ہونا بھی چاہیے. علم بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ حکومت کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ادارہ نہیں ہے، خاندان کا ادارہ اللہ کا قائم کردہ ادارہ ہے. یہ لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت قائم کیا ہے، تو چونکہ لوگوں نے قائم کیا ہے تو لوگوں ہی کو فیصلے کا حق بھی ہے. تو امرہم شوری بینہم، اب اس امرہم شوری بینہم پر ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے دنیا نے جو نظام بنایا ذرا اس کی تفصیلات دیکھیے. پارلیمنٹ، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، باہمی تعلقات، باہمی روابط، انتخاب کے طریقے، ایک دنیا ہے نا. اب آپ گنتے چلے جائیے، فقہ ہے، یہ فقہ ہے. تو اس سب کچھ کو کیا میں اٹھا کر امرہم شوری بینہم کے ساتھ رکھ دوں، کیا نیچے رکھ دوں؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں نے خلفائے راشدین کے انتخاب میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا. فقہ ہے نا. یعنی انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اپنے زمانے میں قبائلی تمدن تھا، اپنے زمانے کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے سیدنا صدیق کا انتخاب کیا، سیدنا عمر کا کیا، سیدنا عثمان کا کیا، سیدنا علی کا انتخاب تو معرض بحث میں آ گیا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ طریقے اختیار کیے. کیا وہ طریقے دین ہیں؟ ان کو اٹھا کر دین بنا دیا جائے، ہے تو امرہم شوری بینہم کا اطلاق. تو یہ فقہ ہے. یہ کبھی اجمال کی جب تفصیل کی صورت میں زیر بحث آتی ہے تو آپ دین کو بیان کرنے کے لیے تو ایک جملہ بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے پوری کتاب لکھنی پڑ جاتی. تو میں نے ابتدا میں جب امرہم شوری بینہم پر لکھا تو دونوں چیزیں اکٹھی تھیں میری کتاب میں. یہ بہت پرانی بات ہے، لیکن جس وقت میں نے اس کو میزان میں موضوع بنایا تو آپ دیکھیے میں نے کیا کیا. یعنی بات جتنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رہی اس کو میں نے اس میں بیان کر دیا، اس لیے کہ وہ دین کا بیان ہے. لیکن اس کے اطلاق کے طریقے کیا ہیں، خلفائے راشدین نے کیا کیا، ان سب کو میں نے ایک الگ مضمون کر کے اس کو اپنی کتاب برہان کا حصہ بنایا. تو یہاں کیا میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، نکال دیا؟ یعنی کیا آج بھی میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا؟ یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کو کس جگہ رکھنا ہے. یعنی ایک چیز ہے سنت اور قرآن کو دیکھ لیجئے. کوئی آدمی یہ کہے کہ سنت اور قرآن تو اصل ہے، دونوں کی یکساں اہمیت ہے. دونوں میں سے سنت جو ہے وہ بعض موقعوں کے اوپر ابتدا کرتی ہے، مقدم ہوتی ہے، قرآن تفصیل کرتا ہے. سنت کو اٹھاؤ اور قرآن کے اندر رکھ دو. تو بھائی میں کہوں گا کہ دونوں کو الگ الگ رکھیے، قرآن کو قرآن کی حیثیت سے پیش کریں اور سنت کو سنت کی حیثیت سے پیش کریں. تو اسی طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ان کے درمیان میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھا جائے. ایسے ہی آپ آگے بڑھ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے. اور جب اکٹھا کیا جائے گا تو اب میں یہی کہوں گا نا کہ اگر مثال کے طور پر امرہم شوری بینہم کے تحت آپ یہ سب چیزیں لے آئیں اور یہ کہیں کہ نہایت اچھے اجتہادات ہو گئے ہیں اور ایک پارلیمانی اور ایک صدارتی اور معلوم نے کیا کیا نظام بن گئے ہیں دنیا میں، ساری اس کی صورتوں کو آپ بیان کریں، تفصیلات ظاہر ہے کوئی 1200 صفحے میں بیان ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں اس کے بعد کہ ایک ہی چیز تو خود غور کر لیجئے کیا چیز ہے. میں یہی کہوں گا نا کہ اس انبار کو الگ کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کا حکم صرف ایک تھا اور وہ تھا امرہم شوری بینہم. یہ اس کے اجمال کو انسانوں نے اپنی عقل اور اجتہاد سے تفصیل میں بدلا ہے. یہ فقہ ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، بیان بھی کریں گے. یہ ہماری ضرورت ہے ہوا اور پانی کی طرح،
لیکن اس کو نہ برابر رکھیں گے، نہ اس کی جگہ دیں گے، اور نہ ان کو خلط ملط کر کے کبھی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ جو پوری بات آپ نے بیان فرمائی ہے، میں اپنی طالبانہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور چاہوں گا کہ اگر یہ خلاصہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی تائید فرمائیں، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس میں توسیع کر دیجیے گا۔ آپ کی پوری بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت پہ غور کرتے ہیں اور ہمیں کوئی نئی صورتحال درپیش ہوتی ہے جو وہاں پر براہ راست بیان نہیں ہوئی ہوئی، تو ہم عقل کے ذریعے، عقلی استنباط کے ذریعے ان احکامات کو متفرق کرتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی علت ہے تو اس کو مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ عقلی استدلال جب آپ فرما رہے ہیں انسان عقلی استدلال کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بنائے استدلال تو قرآن و سنت میں موجود ہوگی، لیکن عقلی اجتہاد سے جب وہ اطلاق کرے گا تو ان کو الگ کریں۔ تو پھر ہمارے ہاں جو یہ فقہ کے اندر مثال کے طور پہ قرآن میں اصول بیان ہوا تھا کہ بھئی اموال باطل طریقے سے نہیں کھانے، ضرر غرر کے ذریعے نہیں معاملہ کرنا، تو اب جو پوری کتاب البیوع 200 صفحے کی آئی ہے اس سے ہم اطلاق میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس کو شریعت بنا کر آج کے دور میں آپ یہ نہ کہیں کہ پوری دنیا میں جو لین دین ہوگی اس کو تو ہم امام حنیفہ، امام شافعی کی فقہ کی کتاب میں جو کچھ اصول لین دین کے بیان ہوئے اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہاں آپ اسی باب کو میرے ہاں پڑھ لیجئے، قانون معیشت میں فرق دونوں کا بالکل واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ چونکہ اس میں حضور کی فقہ ہے تو حضور کی فقہ کو میں نے ذیلی چیز بنا کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ قرآن اور سنت کو اوپر رکھا ہے اور نیچے اس کو رکھا ہے، تو چونکہ فقہ النبی بیان ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ لیکن اب فقہ ابی حنیفہ یہ تو میں نہیں رہوں گا یہاں پہ، کیونکہ وہ اب پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر کا علم تو بے خطا علم ہوتا ہے، تو فقہ کو بھی میں نے اٹھایا ہے لیکن فقہ النبی کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے رکھ دیا ہے ذیل میں نیچے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری نقطہ اس کے بعد خاتمہ کرتے ہیں، وقت بڑھ رہا ہے۔ یہ جب آپ بات کرتے ہیں بار بار ریکنسٹرکشن، تو وہ اصل میں یہ اجتہادی اطلاقات جن کو دین بنا لیا گیا ہے ان کی ریکنسٹرکشن کر کے بتایا جائے کہ دین یہ ہے، پیور ہے، الگ ہے، اور یہ انسانی فہم، انسانی فکر، اس کے نتیجے میں جو دینی فکر ڈیولپ ہوئی یہ ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے، دین کو ریوائز نہیں کرنا۔ دین کو ریوائز کرنے کی جسارت کرنے کے بعد تو آدمی کو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہی نہیں چاہیے۔ دین تو اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے، اس کو بے کم و کاست سمجھنا، بے کم و کاست ماننا، بے کم و کاست پہنچانا، یہی دین ہے۔ اس سے ادنا انحراف بھی آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ دین کا علم یعنی دین کا فہم، وہ فہم قرآن و سنت کا ہو یا وہ اس نوعیت کے اجتہادی اطلاقات ہوں، یہ انسانی کام ہے اور اس کی ریکنسٹرکشن کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک دن کے لیے بھی یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کیا غامدی صاحب نے دین کے احکامات کو محدود کر دیا ہے؟ نبی اور رسول کا فرق، فقہ اور شریعت کا فرق، اور اسی طرح حدیث و سنت کے فرق کے اوپر ہم نے کچھ ابتدائی چیزیں غامدی صاحب سے جانی۔ انشاءاللہ موضوعات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا